رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا وسعيا مشكورا. وقال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم شفیع معظم پیغمبر محتشم احمد مصطفیٰ حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر منافقین کی نمازوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، غفلت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی روح سے ہمارے مفسرین علماء نے لکھا کہ نماز کو بد دلی سے ادا کرنا، سستی سے ادا کرنا، بوجھ سمجھ کے ادا کرنا، غلط نماز پڑھنا، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ اور جو پکا سچا مسلمان ہوتا ہے وہ جب نماز کی تیاری کرتا ہے تو بوجھ سمجھ کے نہیں بلکہ شوق سمجھ کے، ذوق کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ کامل طریقے سے نماز کو ادا کرنے کی مومن کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں رب کائنات نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، جو مومنین ہوتے ہیں وہ اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اور تقریباً اللہ پاک نے قرآن میں یہی لفظ بار بار بولا ہے کہ نماز کو قائم کرو، قائم کرو، قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے کا یہی مطلب علماء نے بیان کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو نماز کا طریقہ سیکھے آؤ، نماز مکمل آداب کے ساتھ ادا کرو، نماز ظاہر اور باطن، ظاہری توجہ بھی نماز میں رہے اور باطنی توجہ بھی نماز میں رہے، خشوع و خضوع سے نماز کو ادا کرو اور اپنے دل و دماغ کو ہر قسم کے دنیا کے خیال سے، دنیا کے وسوسے سے، دنیا کی سوچوں سے خالی کر کے نماز پڑھو۔ اور اسی لیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ میری معراج تو یہ ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور میرے غلاموں کی معراج یہ ہے کہ میرے امتی جب خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معراج کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو نماز جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے، معراج کا۔ تو گزشتہ تقریباً 4 خطبات جمعۃ المبارک سے ہمارا نماز ہی کا چیپٹر، نماز ہی کا عنوان جاری و ساری ہے۔ کچھ مسائل رہتے تھے وہ انشاءاللہ آج کے جمعہ میں بیان کریں گے، اور اگلے جمعہ سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نسبت والا مہینہ ہے جمادی الثانی۔ حضرات محترم، نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز کی کچھ تقسیم ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ نمازیں فرض کا درجہ رکھتی ہیں، کچھ واجب کا درجہ رکھتی ہیں، اور کچھ سنت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور پھر سنت نماز بھی 2 طرح کی ہے۔ ایک نماز کو ہم سنت مؤکدہ کا نام دیتے ہیں، اور دوسری نماز کو ہم سنت غیر مؤکدہ کا نام دیتے ہیں۔ اب جو تو پکا نمازی ہے اسے تو بحمدہ تعالی ان دونوں کا فرق معلوم ہے، ان دونوں کے پڑھنے کا طریقہ اسے آتا ہے۔ اور جو کچا نمازی ہے یا ابھی نمازی بن رہا ہے، یا اس کا اٹھنا بیٹھنا علماء کی محفل میں کم ہے، تو اسے یہ فرق معلوم نہیں ہے۔ ایک نماز ہوتی ہے سنت مؤکدہ، اور ایک سنت نماز وہ ہوتی ہے جسے ہم اپنی زبان میں سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ وہ نماز ہے جس کو میرے اور آپ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ ادا کیا ہے۔ اور غیر مؤکدہ سنت وہ نماز ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کی خاطر کبھی چھوڑ بھی دیا ہے، بغیر کسی عذر کے اس کو چھوڑ بھی دیا ہے، وہ غیر مؤکدہ سنت نماز ہے۔ اور سنت مؤکدہ کون سی نماز ہے؟ ایک تو ظہر کی پہلی 4 سنتیں، یہ مؤکدہ سنتیں ہیں۔ ظہر کی پہلی 4 سنتیں، یہ کون سی سنتیں ہیں؟ سنت مؤکدہ۔ اسی طرح جمعہ کی جو سنتیں ہیں، ابھی نماز جمعہ کے لیے میں اور آپ حاضر ہوئے، تو 2 فرضوں سے پہلے جو ہم نے سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں وہ بھی مؤکدہ سنتیں ہیں، اور 2 فرضوں کے بعد جو ہم نے 4 سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ صرف ظہر کی سنتیں مؤکدہ نہیں، جمعے کی 4 سنتیں پہلے والی اور جماعت کے بعد والی وہ بھی سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور غیر مؤکدہ سنتیں تو آپ جانتے ہیں، عصر کی اور عشاء کی جو فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں۔ اب ان کو پڑھنے کا تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا طریقہ ہے۔ جو سنت مؤکدہ نماز ہے، ظہر کی یا جمعے کی 4 سنتیں، تو اس میں پہلی رکعت پڑھنے کے بعد، دوسری رکعت پڑھنے کے بعد ہم اتحیات بیٹھتے ہیں۔
اور اتحیات جب ہم بیٹھتے ہیں تو پہلی اتحیات میں ہم عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے، آگے درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے، اور پھر تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم اس کا آغاز جو ہے یہ سورہ فاتحہ سے کریں گے۔ ظہر کی 4 سنتیں اور جمعہ کی 4 پہلی اور 4 بعد والی سنتیں یہ اسی طریقے کے مطابق پڑھی جائیں گی۔ دوسری رکعت میں عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے، اور تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر اس کا آغاز سبحانک اللہم سے نہیں کریں گے بلکہ سورہ فاتحہ سے کریں گے۔ اور جو غیر موقدہ سنتیں ہیں عصر کی اور عشاء کی، ویسے تو اللہ ماشاءاللہ ہمارے نمازیوں کی بھی 60-70% اکثریت وہ ہے جو یہ سنتیں پڑھتی ہیں۔ جو نمازی نہیں ان کی تو بات ہی نہیں نا، وہ تو فرض بھی نہیں پڑھتے۔ میں نے بات کی ہے نمازیوں کی 60-70% تعداد وہ ہے کہ جو عصر کی پہلے والی 4 سنتیں اور عشاء کی پہلے والی 4 سنتیں بھی نہیں پڑھتے، اور کہتے کیا ہیں کہ یہ نفل کا درجہ رکھتی ہیں، یہ غیر موقدہ ہیں، نہ پڑھیں گے تو گناہ کوئی نہیں، ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے اس لیے ہم ان کو ادا نہیں کریں گے۔ حالانکہ اہل محبت وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ تو فقہاء کی تفریق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جس نماز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ بھی پڑھا ہے وہ ہمارے لیے مؤکدہ نماز کا درجہ ہی رکھتی ہے، جس کو نسبت جناب رسول اللہ سے ہو گئی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی ہے، بے شک کبھی کبھی پڑھی ہے، جب پڑھ لی ہے نسبت نبی پاک سے ہو گئی ہے تو ہم اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ جو عصر اور عشاء کی سنتیں ہیں ان کی پابندی کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو نمازی لوگ ہیں۔ بے نمازی ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے نا، جو نمازی لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ٹائم لے کر آ جائیں جماعت سے 5-7 منٹ پہلے، اور عصر اور عشاء کی پہلے والی 4 سنتیں ان کی بھی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ اور ان کو ہم کیسے پڑھتے ہیں کہ جو دوسری رکعت ہوتی ہے اس میں ہم عبدہ و رسولہ تک نہیں پڑھتے بلکہ آخر تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد دعائے معصورات پڑھی جاتی ہیں۔ ایک دعا تو وہ ہے جو ہم نے بچپن سے سیکھ رکھی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لی، دعائے ابراہیمی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں پڑھنا ضروری، اس کے علاوہ اور بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں اتحیات میں۔ دعائے معصورہ یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو یا تو قرآن مجید میں آئی ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا ہے، وہ دعائیں معصورہ کہلاتی ہے۔ تو اتحیات میں اگر آپ کے پاس وقت ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، امام کی اتحیات لمبی ہو گئی ہے، آپ نے یہ دعا پڑھ لی ہے، اب خاموش رہنے سے بہتر ہے آپ قرآن پاک میں آنے والی اور دعائیں پڑھ لیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا پڑھ لیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا پڑھ لیں، ربنا لا تزغ قلوبنا پڑھ لیں، یا وہ دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اتحیات میں پڑھا کرتے تھے، اکثر۔ تو ہم میں سے 10 بندے کھڑے کریں تو شاید 2-3 بندوں کو یہ دعا آتی ہو، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ایک محبوب دعا ہے۔ تو ربنا اغفر لی وہ بھی ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ درست ہے، قرآن کی دعا ہے، لیکن صرف یہی پڑھنا خاص نہیں، وقت ہے تو اس کے علاوہ اور دعائیں بھی اتحیات میں پڑھی جا سکتی ہیں۔
تو غیر موقدہ سنتوں کی بات ہو رہی تھی، تو غیر موقدہ سنتیں عصر کی یا عشاء کی یا 4 نفل آپ پڑھ رہے ہیں، ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ دوسری رکعت میں اتحیات ہم نے آخر تک پڑھنی ہے، درود ابراہیمی، اور پھر اس کے بعد اور دعائیں، اور پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پھر اس کا آغاز ہم نے ثنا سے کرنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک سے۔ تو سنت موقدہ، غیر موقدہ اور نفل یہ اس انداز سے پڑھے جائیں گے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ سنت نماز کوئی بھی ہے، اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت بھی ملائی جائے گی، چاہے آپ موقدہ سنتے پڑھ رہے ہیں یا غیر موقدہ سنتے پڑھ رہے ہیں۔ موقدہ سنتے ظہر کی یا جمعے کی پہلی 4 اور بعد والی 4، یا غیر موقدہ سنتے یا نفل، تو سنت نماز کی پہلی رکعت سے لے کے آخری رکعت تک ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کم از کم 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یا ایک بڑی آیت تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ سنت نماز میں ہر رکعت میں قرات کی جائے گی، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت شامل کی جائے گی اور سورت ملائی جائے گی۔ اور جہاں تک فرض نماز کی بات ہے، اگر آپ فرض نماز تنہا پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، جماعت نکل گئی، جماعت نہیں مل سکی، اپنے فرض پڑھ رہے ہیں، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی تازہ کر لے ذہن میں، یقیناً سب کو پہلے آتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز کی جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں ان میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت، کوئی اور آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اور جو تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے فرضوں کی، جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو وہاں صرف سورہ فاتحہ تلاوت کریں گے، اس کے ساتھ کوئی اور سورت شامل نہیں کریں گے۔ اور اگر کبھی بھول کے ایسا ہو جائے کہ فرضوں کی تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی اور سورت ملا دی ہے، کبھی ایسا ہو جائے تو حرج کوئی نہیں، یعنی سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا، نماز آپ کی درست ہو جائے گی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ حضور فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھا کرتے تھے، اور آخری جو تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے تو اس میں حضور صرف فاتحہ شریف پڑھتے تھے، اس کے ساتھ حضور سورت کو شامل نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ہے جب آپ اکیلے فرض پڑھ رہے ہیں، اور جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ، تو سری نماز ہے یا جہری نماز ہے؟ سری نماز کی جس میں قرات نہیں ہوتی، اور وہ کون سی نماز ہے؟ ظہر کی اور عصر کی۔ اور جہری نماز وہ ہوتی ہے کہ جس میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، اور وہ 3 نمازیں ہیں، فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی۔ تو جب آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو پھر امام کے ساتھ باقی سب کچھ آپ پیچھے پڑھیں گے، مگر قرات نہیں کریں گے، نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھیں گے، باقی سب کچھ پڑھیں گے۔ ثنا بھی پڑھیں گے امام کے پیچھے، تکبیرات بھی پڑھیں گے اللہ اکبر، رکوع والی تسبیح بھی پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سجدے والی تسبیح بھی پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، اتحیات بھی آپ ساری پڑھیں گے، فقط قرات نہیں کریں گے امام کے پیچھے، خاموش ہو کے کھڑے ہوں گے۔ بعض لوگ حدیث پاک ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو بعض لوگ اس آیت کا مطلب نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو ہم امام کے پیچھے بھی فاتحہ شریف تلاوت کریں گے۔ اور کئی ہمارے اہل سنت بھائی بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف حدیث صحیح حدیث ہے، لیکن اس کا مطلب غلط لیا گیا ہے۔
یہ حدیث پاک ہے منفرد نمازی کے لیے، یعنی اس نمازی کے لیے جو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تنہائی میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اس کے لیے نبی پاک نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اگر تم اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو فاتحہ نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز درست نہیں ہوگی۔ اور جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں اذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرات کرے تو یاد رکھیں جب بھی قرات کا لفظ آتا ہے نا تو اس سے مراد سورہ فاتحہ اور 7 سورت ہوتی ہے۔ جب امام قرات کرے فَأَنصِتُوا تو نبی پاک نے فرمایا کیا کرو، خاموش خاموش ہو جائے۔ اور دوسری حدیث پاک جو ابن ماجہ کی سیاہ ستہ کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا قراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ جو امام کی قراءت ہوتی ہے در حقیقت مقتدی کی قراءت کو شامل ہوتی ہے۔ امام نے قراءت کر لی تو سمجھو مقتدی نے قراءت کر لی۔ اور امام جو ہے نا یہ ضامن ہوتا ہے مقتدی کی نماز کا، ضامن ہوتا ہے۔ ضامن کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے ضامن کا؟ دیکھیں آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ نماز مقتدی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے نماز میں، ایسی غلطی جس سے سجدہ سہو ہو گیا ہے، ایسی غلطی مقتدی نے کر لی تو مقتدی جماعت میں شامل ہے، غلطی ہو گئی تو مجھے بتائیں کیا اس کی غلطی سے امام کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور کیا اس کے اپنے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ امام کے ساتھ اٹیچ ہے۔ ہاں امام سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اکثر ہو جاتی ہے، جب امام سجدہ سہو کرتا ہے تو غلطی تو امام سے ہوئی ہے، آپ سے تو نہیں ہوئی، آپ نے تو اس کی اقتدا کی، تو امام کی غلطی آپ کی غلطی بھی شمار ہوتی ہے۔ امام کا وضو ٹوٹ جائے نماز پڑھاتے ہوئے اور پیچھے کوئی نائب وہ نہ کھڑا کر سکے تو مجھے بتائیں امام کا وضو ٹوٹنے سے اس کی نماز ٹوٹے گی یا ساتھ آپ کی بھی ٹوٹ جائے گی؟ آپ کی بھی ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ مقتدی کی نماز کا ضامن ہوتا ہے۔ تو اسی اصول کے پیش نظر امام کی جو قرات ہوتی ہے وہ آپ کی قرات کو کافی ہوتی ہے۔ آپ امام کے پیچھے فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، جمعہ پڑھیں، تراویح پڑھیں، کوئی بھی نماز جب آپ امام کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی اور سورت پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی پاک کا فرمان ہے امام کی قرات مقتدی کی قرات کو کافی ہو جاتی ہے۔ یہ تو تھا سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، نفل اور فرض نماز میں کو پڑھنے کا طریقہ۔ اب آ جائیں اس سے اگلے مسئلے کی طرف۔ اگلا مسئلہ ہے نماز میں ٹخنے ننگے رکھنا۔ ٹخنے ننگے رکھنا، پہلا مسئلہ تو یہ یاد رکھیں اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے، نماز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ مسلمان مرد کا ٹخنا نماز میں بھی ننگا ہونا چاہیے، غیر نماز میں بھی ننگا ہونا چاہیے، نماز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال نماز پڑھتے ہوئے جب ہم اپنی صف سیدھی کرتے ہیں تو ہم اپنے ٹخنوں کو ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اچھا ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ یا تو ہم شلوار کو اوپر نیفے سے جہاں پہ نالا ہوتا ہے وہاں سے پکڑ کر ہم فولڈ کرتے ہیں، یعنی ایک وٹ دے کر شلوار، جب شلوار اسی جگہ پہ ہے، نیفا اسی جگہ پہ ہے، لیکن اس کو ایک وٹ دے دیا، اڑسنا جسے کہتے ہیں، تو وہ نیچے سے ٹخنا ننگا ہو جاتا ہے۔ شلوار اوپر نہیں گئی، جہاں پہ نالا تھا، نیفا تھا، وہ وہیں پہ ہے، صرف ہم نے اس کو ایسے پکڑ کے گول کر دیا۔ ایک تو ہمارا یہ طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے پینٹ پہنی ہوتی ہے، پینٹ ٹراؤزر،
اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھنے لگتے ہیں تو وہ ٹخنے کیسے، کیونکہ وہ تو پینٹ کو اوپر سے نہیں کر سکتے نا، بیلٹ ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے، وہ نیچے سے پانچے فولڈ کر دیتے ہیں. پانچے جو ہیں وہ ایک ون دے دیا یا دو ون دے کے پانچوں کو فولڈ کر دیا. یہ بھی طریقہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، ایک ہی حدیث ہے، اس کے کچھ حصے ہیں. ایک حصے میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہ میں نے حدیث غالباً ذکر کر دی تھی آپ کے سامنے. 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ 2 پیروں کی ہڈیاں، 2 گھٹنوں کی ہڈیاں، 4 2 ہاتھوں کی ہڈیاں، 6 اور ایک یہ سر سے مراد یہ ماتھا پیشانی کے 7 ہڈیاں. اب اسی حدیث کا اگلا حصہ حضور نے فرمایا، اللہ نے مجھے نماز میں کپڑا الٹا کرنے سے بھی روکا ہے اور کپڑا اڑسنے سے بھی روکا ہے. 2 کاموں سے اللہ نے مجھے منع کیا نماز میں. کون سے 2 کام؟ الٹا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا. اکثر ایسا ہو جاتا ہے، کبھی لائٹ گئی ہے اندھیرے میں قمیض پہنے وہ الٹی پہن لی نماز پڑھ لی تو یہ نماز واجب ہو جاتا ہے، دوبارہ پڑھنی ہوگی. الٹی شلوار پہن لی اندھیرے میں، الٹی بنیان پہن لی اندھیرے میں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ حیت ہے جس حیت میں ہم عام روٹین میں رہنا پسند نہیں کرتے. الٹا کپڑا پہن کے ہم شادی پہ، بارات پہ، ولیمے پہ جانا پسند نہیں کرتے. تو اس لیے نماز میں بھی اس حالت میں آنا یہ جائز نہیں ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے 2 کاموں سے روکا حالت نماز میں. ایک کام کون سا؟ حضور نے فرمایا کپڑا الٹا کر کے نماز پڑھنا. تو اب ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا، جب ہم نیچے سے پینٹ کو اوپر کریں گے ٹخنے ننگے کرنے کے لیے تو وہ پینٹ الٹی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تھوڑی باریکی سے آپ توجہ کریں گے. خاص طور پہ وہ بچے جوان جو ٹراؤزر پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو جب وہ ٹخنے ننگے کرنے کے لیے نیچے سے پینٹ کے پانچے اوپر کر کے فولڈ کریں گے تو یہ کیوں منع ہے؟ کیونکہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے نماز میں کپڑا الٹا کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے. تو چونکہ یہ شکل ہے ایک پینٹ کا جو نیچے والا پانچا ہے اس کو فولڈ جب آپ کریں گے تو یہ کپڑا کو الٹا کرنے کی ایک شکل ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے. اور اگر آپ نے شلوار قمیض پہن رکھی ہے نماز پڑھتے ہوئے ٹخنے ننگے آپ کیسے کرتے ہیں؟ عام طور پہ 90% لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ ان کا نالا نیفا اپنی جگہ پہ ہے، وہیں سے اس کو پکڑ کے وٹ 2 طرفوں سے ڈال دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کپڑا اڑسنا. اس سے بھی نبی پاک نے منع کیا. تو یہ دونوں کام نہیں کرنے ٹخنے ننگے کرنے کے لیے، نہ نالے کی جگہ کو پکڑ کے فولڈ کرنے ہیں، نہ نیچے سے پینٹ کے پانچے آپ نے فولڈ کرنے. یہ دونوں طریقے منع ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ شلوار وہ چھوٹی سلوانے کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ ضرورت ہی نہ پڑے. شلوار اسی جگہ پہ ایڈجسٹ ہو کہ ٹخنوں سے اوپر وہ ایڈجسٹ ہو جائے. اور اگر کبھی ایسا ہو، خاص طور پہ وہ لوگ جو تھوڑا پیٹ ان کا نکلا ہوتا ہے، موٹاپا ہوتا ہے تھوڑا، تو ان کے پیٹ کے اوپر شلوار ٹکتی نہیں ہے. کیونکہ پیٹ موٹا ہے، انسان جب چلتا ہے تو وہ کھسک کے نیچے آ جاتی ہے. تو اگر نماز میں کم از کم وہ کیا کریں؟ پیچھے نیفے یا نالے سے پکڑ کے اسی طرح اوپر کر لیں، اڑسنا نہیں ہے، ایسے پکڑ کے وہیں سے اوپر کر لیں، ٹخنے ننگے ہو جائیں گے. اور اگر بالفرض ایسا نہ ہو سکا کہ نماز آپ نے پڑھ لی ٹخنے ننگے نہیں، تو نماز آپ کی ہو جائے گی، کراہت آئے گی لیکن کراہت تنزیہی آئے گی. بہتر یہی ہے کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. اور اس کے 2 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے. شلوار ہے تو نیفے کی جگہ سے پکڑ کے ویسے ہی اوپر کر دیں، بغیر اڑسے ہوئے، بغیر فولڈ کیے ہوئے، ویسے ہی پکڑ کے اوپر کر لیں. یہ شلوار چھوٹی شلوار ہے. یہ 2 طریقے ہیں. اور اگر ویسے فولڈ کریں گے پانچوں کو نیچے سے یا نیفے کی جگہ کو تو یہ دونوں طریقے خلاف شرع ہیں. اور اس کی زیادہ ممانعت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے.
یہ مسئلہ تو ہو گیا نماز میں ٹخنے ننگے کرنے کا۔ اب اس سے بھی اہم مسئلہ نماز میں صف بندی کرنے کا۔ کئی بار میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ ایک ہمارا سلسلہ چل رہا ہے نماز کے مسائل کا، تو تازہ ہو جائے گا مسئلہ۔ جو لوگ توجہ نہیں کرتے، سستی غفلت کرتے ہیں، وہ بھی ذرا غور سے توجہ سے سنیں۔ صف نماز میں سیدھی ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اتنا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں صف کا سیدھا ہونا یہ نماز ہی کا ایک جز ہے، یہ نماز ہی کا ایک پارٹ ہے، نماز کا ایک حصہ ہے۔ بھائی جس طرح ہم نماز کے لیے کپڑے صاف رکھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سر کے اوپر ٹوپی کو کپڑا رکھ لیتے ہیں، یہ نماز کی تیاری ہے نا، نماز کی تیاری ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں صف بنانا یہ بھی نماز کی تیاری میں آتا ہے، یہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جن کی صفیں ٹیڑھی ہوتی ہیں نا، جن کی صفیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، دلوں کو ٹیڑھا۔ اب دل کو ٹیڑھا کرنے کا ظاہری مطلب نہیں آپ نے لینا کہ دل بھی الٹا ہو جاتا ہے یا بائیں طرف سے دائیں طرف آ جاتا ہے، یہ مطلب نہیں اس کا، معاذ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے دلوں کے ٹیڑھے ہونے کا مطلب محدثین نے یہ بھی بیان کیا، اس کا مطلب ہے نمازیوں کی آپس میں محبت اس طرح سے نہیں رہتی ہے، محبت نہیں رہتی نمازیوں کی، دل ادھر ادھر ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ایک ہی مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، سلام بھی نہیں لیتے ایک دوسرے سے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، ایک کا منہ ادھر ہے ایک کا منہ ادھر ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلب ہے دلوں کا ٹیڑھا ہونا، نفاق پیدا ہو جاتا ہے، عداوت، دشمنی، بغض، حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرح حضور نے فرمایا من وصل الصف وصلہ اللہ کما قال، فرمایا کہ جو اپنی صفوں کو ملا کے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ملا دیا کرتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دیا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا پہلی صف میں کھڑا ہونے کی کوشش کرو، ویسے ہماری نہیں ہوتی، ہماری یہی ہوتی ہے کہ جتنی پیچھے جگہ ملے وہی آسان ہے، گھر جانے میں 2 منٹ پہلے گھر پہنچ جاؤں گا، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے۔ حضور نے 3 دفعہ دعا کی ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے، فرمایا جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں اور ان کے لیے اللہ اپنی رحمت نازل فرمایا کرتا ہے۔ کون سی صف؟ پہلی صف۔ 3 دفعہ حضور نے فرمایا، 3 دفعہ۔ صحابی کہتے رہے حضور دوسری صف والوں پہ نہیں، تیسری صف والوں کے نہیں، حضور نے پہلی 3 دعائیں پہلی صف والوں کو عطا فرمائی ہیں، اور پھر چوتھے نمبر پہ کہا ہاں دوسری صف والوں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت اترتی ہے، لیکن پہلے 3 درجے ان کو عطا کیے وہ نمازیوں کو جو صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور صف اول میں بھی ویسے دائیں طرف زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر سارے ہی دائیں طرف کھڑا ہونا شروع ہو گئے تو بائیں طرف کون کھڑا ہوگا؟ اب یہاں بھی حضور کی حدیث سبحان اللہ، حضور نے فرمایا کہ بائیں طرف جگہ خالی تھی تو جو اس نیت سے بائیں طرف کھڑا ہوا کہ میں اس خلا کو پر کر دوں، اللہ اسے دائیں طرف کھڑا ہونے والوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اصل تو نیتوں کا پھل ہے نا، نیتوں کا پھل۔ اور پھر حضور نے فرمایا فرشتوں کی طرح صف بناؤ، کس کی طرح بولے؟ فرشتوں کی طرح۔ حضور کو کیسے بناتے تھے صف؟ فرمایا وہ صف اس طرح بناتے تھے کہ وہ جڑ کے مل کے کھڑے ہوتے تھے، اور جب تک پہلی صف فرشتوں کی نہیں نہ بنتی، مکمل نہیں ہوتی، تب تک دوسری صف کا آغاز نہیں ہوتا۔ تو فرشتوں کی طرح صف بنا۔ ہماری پہلی صف مکمل نہیں ہوتی، لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری مکمل نہیں ہوتی، پیچھے تیسرے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور سنیں کہا کہ جس نے اگلی صف میں جگہ چھوڑ کے پیچھے نماز شروع کر دی، صف میں جگہ ہے مگر وہ پیچھے کھڑا ہو گیا، فرمایا تم اس کے آگے سے بھی گزر کے جا سکتے ہو، تمہیں گناہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی حرمت کو خود پامال کیا ہے، اس نے آگے کی جگہ کو مکمل نہیں کیا، پیچھے کھڑا ہوا اس کی غلطی ہے،
اب اگر اس کے آگے سے گزر بھی جائے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن آپ نے یہ عادت اپنانی نہیں ہے. یہ ویسے حضور نے ایک تنبیہ کے طور پہ انشاف بنایا. اچھا، صف بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ بڑا آسان ہے کہ صف اس انداز سے بنائی جائے کہ نمازیوں کے صف جب بن جائے تو ایک کنارے پہ آپ کھڑا ہو کے دیکھیں، دائیں کنارے پہ یا بائیں کنارے پہ، تو آپ کو تمام نمازیوں کے سر ایک سیدھی لائن میں نظر آئے. جس طرح مستری دیوار بنانے کے لیے وہ باندھتا ہے نا رسی، کیا اس کو کہتے ہیں، سوتر، وہ تو دیوار بالکل سیدھی بنتی ہے. اس طرح وہ سوتر کی طرح خط مستقیم، سیدھا خط، سیدھی لائن، سر بھی بالکل سیدھے، ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھو، اور یہ جو کندھے ہیں یہ بھی بالکل سیدھے، اور پاؤں کی ایڑیاں بھی بالکل سیدھی. تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ امام کے پیچھے اقامت پڑھنے والا کھڑا ہو، پھر اس کے بعد دائیں طرف نمازی کھڑا ہو، پھر بائیں طرف کھڑا ہو. اور دو طریقے آپ یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ ساری زندگی صف بنانا آسان رہے گا. دو طریقے یاد رکھ لیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے صف میں کھڑا ہونا ہے تو ساتھ والے نمازی کی ایڑیاں آپ نے دیکھ لینی ہیں، اور اس کی ایڑیوں کے برابر اپنے پاؤں کی ایڑیاں کر لینی ہیں، نہ پیچھے نہ آگے. ایڑیاں دیکھیں کہ جب پہلا بندہ کھڑا ہے اس کے ساتھ آپ نے کھڑے ہو، آپ کی ایڑیاں اس کے برابر آ گئی. آپ کے بعد جو کھڑا ہوگا اس کی ایڑیاں آپ کے برابر، اس کے بعد کی بھی اس کے برابر، تو اس طرح صف سیدھی ہوگی. ایک ایڑیاں دیکھ لیا کریں. دوسرا، پہلے نمازی کے ساتھ اپنا کندھا جوڑ کے کھڑے ہو جایا کریں. یہ دو طریقے، ایڑی دیکھ لیں ساتھ والے کی، اور دوسرا ساتھ والے کا کندھا دیکھ لیں. اور خدا را اس انداز سے کھڑے نہ ہوا کریں کہ دو نمازیوں کے کندھوں کے درمیان خلا نظر آ رہا ہے، فاصلہ نظر آ رہا ہے. اور اگر کوئی کہہ بھی دے نا جناب تھوڑا ساتھ ہو جائیں تو غصہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یا کوئی ہاتھ سے اشارہ پکڑ کے کہتا ہے جناب ساتھ ہو جائے، خلا ہے، تو بھی اس میں کوئی بےعزتی والی بات نہیں. تو ایڑیاں دیکھیں گے، کندھا دیکھیں گے ساتھ والے نمازی کا، تو صف بالکل سیدھی ہو جائے گی. اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کرسی پہ نماز پڑھنے کا. آج کل یہ مسئلہ بہت عام ہے، تو اس میں لوگ افراد و تفرید کا شکار ہے. بعض تو ویسے کہہ دیتے ہیں کرسی پہ ہوتی نہیں ہے نماز، یہ بھی غلط ہے. اور بعض کرسی پہ نماز پڑھنے والوں کے اوپر تانا تشریح کرتے ہیں، دیکھیں جی گھر سے اپنے پاؤں کے اوپر چل کے آئے ہیں، نماز پڑھ کے خود پیدل جائیں گے، مسجد میں آگے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، باہر چلتے پھرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، ادھر کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی رویہ غلط ہے. افراد و تفرید نہیں، درمیانی رستہ وہ کیا ہے؟ کرسی پہ کون نماز پڑھ سکتا ہے؟ ایک ہی اصول یاد رکھیں، جو بندہ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا اسے رخصت ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی. کیا میں نے کہا؟ جو زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا، دو گھٹنے رکھ کے، دو ہاتھ رکھ کے، پیشانی رکھ کے جو سجدہ نہیں کر سکتا، بڑھاپے کی وجہ سے یا گھٹنوں میں ٹانگوں میں مسئلہ ہے، جوڑوں میں مسئلہ ہے، پاؤں ٹانگیں سوجی ہوئی ہیں، یا کوئی درد ہے، کوئی زخم ہے، کوئی وجہ ہے، جو زمین کے اوپر سجدہ نہیں نہ کر سکتا اس کے اوپر قیام فرض نہیں رہتا، اس میں چھوٹ آ جاتی ہے. اب اسے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اور ویسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ صف میں بیٹھ کے نماز پڑھی جائے اگر ممکن ہو، سے اجازت دے، یہ بہتر ہے. کیونکہ جو لطف زمین پہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے وہ ظاہر ہے وہ کرسی صوفے کے اوپر تو نہیں ہے. تو زمین پہ جیسے بیٹھنا ممکن ہے، اتحیات کی صورت ہے، چونکڑی کی صورت ہے، جیسے ممکن ہے بیٹھنے کی اجازت ہے. اور اگر آپ کے لیے زیادہ دیر بیٹھنا بھی مشکل ہے تو پھر کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو زمین پہ سجدہ کر سکتے ہیں، بے شک تھوڑی مشقت کے ساتھ کر سکتے ہیں، برداشت ہے، تو ان کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو عاجز ہیں کسی مرض کی وجہ سے، گھٹنوں میں درد کی وجہ سے، ان کے لیے اجازت ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لیں.
اور کرسی رکھنے کا بھی بعض کہتے ہیں کہ کرسی صف میں رکھے کیسے؟ تو کرسی کے پچھلے 2 پیر وہ پہلی صف کے کنارے پہ رکھیں، یعنی باقی نمازیوں کے پاؤں کے برابر، قدموں کے برابر کرسی کے پچھلے جو 2 پیر۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ کہ آپ کے کندھے باقی صف کے برابر آ جائیں گے، دوسرا پچھلی صف ڈسٹرب نہیں ہوگی، اور اگر آپ اس کے پچھلے پیر پیچھے نکال دیں گے تو پھر پچھلی صف کیا ہو جائے گی؟ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو یہ چند ایک اہم مسائل تھے، یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وما علینا۔